بتائیے جب ہماری نمازوں کا یہ حال ہوگا، جس نماز کے بارے میں اسلام کو پیلر کہا گیا ہے، جس نماز کے بارے میں اسلام کی بنیاد کہا گیا ہو، اس نماز کے بارے میں ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ نمازی پہلے وہ تھے، آج یہ ہے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ شاعر نے کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ جب مسجد بنانے کی باری آتی ہے تو ہم مسلمان بہت جلد مشورہ کر لیتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، اور ایک مسجد کی جگہ دوسری مسجد بنا لی ہو تو مسجد پل بھر میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے والے نمازی ندار ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے من اپنا پرانا پاپی تھا۔ ارے بھائی، مسجد تو ہم نے پل بھر میں بنا لیا، چندہ کر کے کوئی 1,00,000 2,00,000 دے دیا، لیکن مسجدیں تو بنا لی، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازی کہاں ہیں؟ مسجدوں کے لیے چندہ دینے کے لیے شوق سے چندہ دیتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن کیا چندہ دینا ہی کافی ہے؟ نہیں میرے دوستو، نماز پڑھنے کے لیے جس طریقے سے مسجد بنانے میں آگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ کر کے مسجد کو آباد کرنے کی فکر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ایمان والے کے لیے معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج اس حسین لمحے کو، اس حسین سفر کو کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تحفے کو دینے کے لیے 7 آسمان کے اوپر عرش معلی پر ہمارے نبی کو مہمان بن کر کے بلایا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، روزے کا حکم قرآن کریم کے ذریعے دے دیا گیا، یہ تمام تحائف دنیا میں دے دیے گئے، لیکن جب نماز جیسی اہم عبادت اور نماز جیسی اہم فریضے کو تحفے کے طور پر پیش کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تو حکم دیا ہی، لیکن قرآن نے حکم دینے سے پہلے تحفے کے طور پر نوازنے کے لیے حضور کو اپنے دربار پر بلایا۔ حضور اپنی ذات کے اعتبار سے سفر کرتے ہوئے 7 آسمان پر گئے۔ ہم عام مسلمان 7 آسمان پر چڑھ نہیں سکتے، اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک ذریعہ بتایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، اللہ کی معراج چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اسی تحفے کو اپناؤ جس تحفے کو محمد رسول اللہ عرش معلی سے لے کر کے آئے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، جب تم کھڑے ہوگے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے، رکوع کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، سجدے میں جاؤ گے تو اللہ سے پورے قریب ہو جاؤ گے، اور نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے معراج۔ نماز کے بارے میں آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کس میں ہے بھائی؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس نماز کو ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بتایا ہے، جس نماز کو پڑھ کر ہم مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے، کس بے دردی کے ساتھ ہم اسی نماز کا قتل کر رہے ہیں، اسی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کا مذاق بنا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کو غریب بتا رہے ہیں۔ ارے بھائیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ایک نقطہ یاد رکھیں، نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، وہ کچھ افراد پر فرض ہیں، کچھ افراد پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر فرض نہیں ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو جسمانی صحت کے ساتھ مکہ شریف پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، عام مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے۔
روزہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جو صحت یاب ہو، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، غریب ہو تو بھی فرض ہے، امیر ہو تو بھی فرض ہو، مقیم ہو تب بھی فرض ہے، مسافر ہو تب بھی فرض ہے، یہاں تک کہ آپ کے اندر سانس چل رہا ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات اور نماز میں ایک فرق، خصوصیت کہہ لیجیے نماز کو، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے 45,000 میں، آپ کے پاس 25,000 ہے، 40,000 کے روپے ہے، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پیسے لگتے ہیں 4 لاکھ حج کرنے میں، 3 لاکھ ہے، پھر بھی حج فرض نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اگر نمبر 1 کھڑے ہو کر کے پڑھنا فرض ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھنا فرض ہے، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھنا فرض ہے۔ لیکن نماز اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک کہ جسم سے روح نکل نہ جائے۔ اس کے باوجود ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مرد عورت سب برابر ہے اس میں۔ اور ہماری ماں بہنیں تو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز چھوڑ دیتی ہے۔ بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑا چینج کر کے اتنا حصہ اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اگر بچے نے پیشاب کر دیا، بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے۔ اور ایسے مسلمان سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، صرف کاہلی سستی کی بنا پر۔ دوستو، ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے ہیں، وہ احادیث مبارکہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔